کیا تم تھک گئے ہو؟ کیا تمہارا دل ان بوجھوں سے بھر گیا ہے جن کا ذکر تم کسی سے نہیں کر سکتے؟ اگر آج تمہاری آنکھیں نم ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے رہ گئے ہو تو رک جاؤ، کیونکہ یہ الفاظ شاید تمہاری تڑپ کا جواب ہیں جو عرش سے تم تک پہنچنے کے منتظر تھے۔ تمہاری دعا کا جواب وہاں تیار ہو رہا ہے جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ بس ذرا سا صبر اور بہت سارا یقین مانگتا ہے وہ۔ اللہ کی خاموشی اس کا انکار نہیں ہوتی، بلکہ وہ تمہارے صبر کو اس مقام تک لاتا ہے جہاں معجزے اپنا راستہ خود بناتے ہیں۔ انسانوں سے شکوہ کرنا چھوڑ دو، کیونکہ جس نے درد دیا ہے اس کے پاس سکون نہیں ہے، اور جس کے پاس سکون ہے وہ درد دیتا ہی نہیں ہے۔ جب تم اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مصلے پر بیٹھتے ہو تو عرش والا تمہارے ہر آنسو کو ایک ایسی خیر میں بدل دیتا ہے جو عنقریب تمہارے سامنے ہوگی۔ مقدر کی سختی سے مت گھبراؤ، لوہا جتنا تپتا ہے اتنا ہی قیمتی بنتا ہے، اور مومن جتنا آزمایا جاتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہارے ہاتھوں سے وہ سب کچھ چھین لیتا ہے جسے تم اپنی زندگی سمجھتے ہو، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اصل زندگی وہی ہے جو اس کے پاس ہے۔ دعا مانگتے ہوئے کبھی یہ نہ سوچو کہ حالات کیسے بدلیں گے، بس یہ یاد رکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے لیے کن کہنا ایک پل کی بات ہے۔ وہ مدد جو نظر نہیں آتی وہی سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ تمہارے لیے وہاں پہرے بٹھاتا ہے جہاں سے تمہیں حملے کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ خاموشی میں جو باتیں اللہ سے کی جاتی ہیں ان کی گونج آسمانوں میں سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے۔ گناہ کے بعد کا ندامت والا آنسو اس عبادت سے بہتر ہے جو انسان کے اندر تکبر پیدا کر دے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم ہار گئے ہو، مگر اللہ تمہیں ایک ایسی جیت کے لیے تیار کر رہا ہے جس کی مثال لوگ صدیوں تک دیں گے۔ توبہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا، تم چاہے کتنی ہی بار پلٹ کر دیکھو، وہ ہر بار نئے سرے سے تمہیں اپنانے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ جن تکلیفوں کو تم اپنی بربادی سمجھتے ہو وہی دراصل تمہاری روح کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ دنیا کی بھیڑ میں سکون ڈھونڈنے والوں، کبھی تنہائی میں اپنے رب کا نام لے کر دیکھو، دل ایسے ٹھنڈا ہوگا جیسے تپتی دھوپ میں ابر رحمت۔ جس دن تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ جو ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی اور جو ہوگا وہ اس کی رحمت ہوگی، اس دن تمہاری آدھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ شکر گزاری وہ جادو ہے جو تھوڑی سی نعمت کو بھی بہت زیادہ کر دیتا ہے اور دل کو شکایتوں کے زہر سے پاک کر دیتا ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ جائیں تو اللہ کی طرف سے یہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ اب تمہارے اور میرے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے۔ تمہاری خاموش تڑپ اللہ سنتا ہے، تمہاری وہ سسکیاں جو تکیے میں دب جاتی ہیں وہ اللہ گنتا ہے۔ تمہارا کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ ٹھیک اسی وقت مداخلت کرتا ہے جب اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اندھیری رات کے بعد سورج کا نکلنا اس بات کی گواہی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ سچا ہے۔ اپنے دکھوں کی نمائش بند کر دو، کیونکہ مرہم صرف اللہ کے پاس ہے اور دنیا صرف نمک چھڑکنا جانتی ہے۔ تکلیف میں صبر کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ اس کے بدلے میں اپنی دوستی کا تحفہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ رب جو چیونٹی کو پتھر کے اندر رزق پہنچاتا ہے، کیا وہ تمہیں بھلا دے گا جو اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو؟ کبھی کبھی اللہ تمہیں اس لیے گراتا ہے تاکہ تم سجدے کی لذت کو دوبارہ پہچان سکو۔ جس چیز کی طلب تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ نعمت نہیں زہر ہے، اور جو دکھ تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ سزا نہیں رحمت ہے۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں فنا کر دو، پھر دیکھنا زندگی کیسے سکون کے گہوارے میں بدلتی ہے۔ تمہارے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت کا سمندر انہیں مٹانے کے لیے ہمیشہ ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ دنیا کے لیے تم ایک عام انسان ہو سکتے ہو،
مگر اللہ کے لیے تم وہ بندے ہو جس کی پکار پر وہ پوری کائنات کے نظام کو بدل سکتا ہے۔ امید کا چراغ کبھی بجھنے نہ دینا، کیونکہ مایوسی اللہ کی قدرت کی توہین ہے۔ جب تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ غیب سے تمہاری مدد ایسے کرے گا کہ تمہیں خود حیرت ہوگی کہ یہ راستہ کھلا کیسے۔ اللہ پر یقین کا اعلی ترین درجہ یہ ہے کہ تم طوفان کے درمیان کھڑے ہو کر بھی مسکرا سکو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ کشتی کا رخ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تنہائی میں اللہ کا ذکر وہ سکون دیتا ہے جو بادشاہوں کو اپنے تخت پر بھی میسر نہیں ہوتا۔ اپنی پریشانیوں کو اللہ کو سونپ دو اور پھر دیکھو وہ کیسے ناممکن کو ممکن میں بدلتا ہے۔ ہر آزمائش ایک سبق ہے اور ہر سبق اللہ کی طرف واپسی کا ایک زینہ ہے۔ سمجھ لو کہ جب تمہارے سب سہارے ٹوٹ جائیں تو وہ تمہیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اصل سہارا صرف وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تمہاری وہ تڑپ جو لفظوں میں ڈھل نہیں پاتی، اسے اللہ ایک ایک حرف کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر اسے سکون کی چادر میں لپیٹ دیتا ہے۔ جس دن تمہارے دل سے کیوں نکل جائے اور تیری مرضی شامل ہو جائے، اس دن سے تمہاری زندگی میں معجزوں کا آغاز ہو جائے گا۔ مشکل وقت دراصل وہ آئینہ ہے جو تمہیں تمہارے رب کی پہچان کرواتا ہے کہ جب کوئی نہ تھا تب بھی وہی تھا۔ وہ تمہیں تھکاتا اس لیے ہے تاکہ تم اس کی آغوش میں آ کر سکون پا سکو، کیونکہ دنیا کی دوڑ میں روح اکثر بیمار ہو جاتی ہے۔ اپنی پریشانیوں کو گننا چھوڑ دو اور اس کی نعمتوں کا حساب لگانا شروع کرو۔ تم تھک جاؤ گے مگر اس کا کرم ختم نہیں ہوگا۔ توقعات کا بوجھ جب تک انسانوں کے کاندھوں پر رکھو گے تب تک ذلیل ہوتے رہو گے۔ اسے اللہ کے حوالے کر دو اور آزاد ہو جاؤ۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارے لیے سب راستے بند ہو گئے ہیں تو یاد رکھنا کہ سمندر کے بیچ میں راستہ بنانے والا رب آج بھی وہی ہے۔ تمہاری دعا کا سفر زمین سے آسمان تک کا نہیں بلکہ تمہارے دل سے اللہ کے قرب تک کا ہے۔ جیسے ہی دل جھکتا ہے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں وہاں سے نوازتا ہے جہاں تمہارا خیال بھی نہیں جاتا، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ رزاق وہی ہے، تمہاری محنت نہیں۔ لوگ تمہارے ماضی کو خریدیں گے مگر اللہ تمہارے حال کو دیکھتا ہے اور تمہارے مستقبل کو سنوارتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد بس جائے وہاں خوف اور غم کا گزر ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ دل پھر طوفان میں بھی ایک پرامن جزیرہ بن جاتا ہے۔ اندھیرے سے مت گھبراؤ، ستارے صرف اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں اور تمہارا ایمان بھی آزمائش کی رات میں ہی اپنی اصل چمک دکھاتا ہے۔ وہ مدد جو خاموشی سے آتی ہے وہ سب سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ اللہ تمہارے لیے غیب سے وہ انتظام کرتا ہے جو تمہاری سوچ سے بالا تر ہے۔ جسے اللہ تھام لے اسے دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی، اور جسے اللہ چھوڑ دے اسے دنیا کا کوئی تخت بچا نہیں سکتا۔ تمہارے گناہوں کا بوجھ چاہے پہاڑ جتنا کیوں نہ ہو، اللہ کی معافی کا سمندر ان سب کو ڈبونے کے لیے کافی ہے۔ وہ آنکھیں کبھی ناکام نہیں ہوتے جو اللہ کے خوف سے نم ہوں، اور وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے جو اس کی بارگاہ میں پھیلے ہوں۔ زندگی کے تلخ تجربات دراصل وہ کڑوی دوائی ہیں جو تمہاری روح کو تکبر کے مرض سے شفا دیتی ہیں۔ اپنی خاموشی کو اللہ کا ذکر بنا لو، کیونکہ جو باتیں زبان نہیں کہہ پاتی وہ دل کی دھڑکنیں کہہ دیتی ہیں۔ تمہاری تقدیر کے بند دروازے تمہاری دعا کی دستک کے منتظر ہیں۔ ہمت مت ہارو اور مانگتے رہو۔ اللہ کی رحمت کا سایہ ہر وقت تمہارے سر پر رہتا ہے۔ یہ تو تمہاری بے یقینی ہے جو تمہیں دھوپ میں کھڑا رکھتی ہے۔ سکون بازاروں میں نہیں بکتا، یہ تو مسلح پر سر رکھنے سے ملتا ہے جہاں تم ہوتے ہو اور تمہارا خالق ہوتا ہے۔ وہ تمام حسرتیں جو ادھوری رہ گئیں
उनके बदले अल्लाह तुम्हें ऐसी खुशी देगा कि तुम पुरानी हर तकलीफ भूल जाओगे। दुनिया की मोहब्बत में जितना डूबोगे इतनी ही बेचैनी बढ़ेगी। अल्लाह की मोहब्बत में जितना डूबोगे इतना ही ठहराव आएगा। जब तुम्हारा कोई काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ना हो तो खुश हो जाया करो, क्योंकि अब वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगा। तुम्हारे आंसुओं की कीमत अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। वो तुम्हारे हर दुख का हिसाब खुशियों की सूरत में चुकाएगा। गुनाह की लज्जत आर्जी है, मगर उसकी निदामत तुम्हें अल्लाह के करीब कर देती है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उन्हें तुम्हारी बुलंदी दिखाकर तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचाएगा। भरोसा वो परंदा है जो अंधेरी रात में भी रोशनी को महसूस कर लेता है। अल्लाह पर ऐसा ही भरोसा रखो। अगर तुम्हें अपनी दुआ की कबूलियत में देर लग रही है तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहा है जो तुम्हारी औकात से बहुत बड़ा है। खाली हाथ होना इस बात की अलामत नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, बल्कि इस बात की अलामत है कि अब अल्लाह उसे अपने फजल से भरने वाला है। रात के आखिरी पहर मांगी गई दुआ अल्लाह के कानों तक नहीं बल्कि इसके दिल तक पहुंचती है। वो जो तुम्हारी शहरग के करीब है, वो तुम्हारी हर सिसकी से वाकिफ है। वो तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता है। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है। बस तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लिया जाता है कि तुम छीन कर लेना चाहते हो या मांग कर। अपनी जिंदगी के फैसले अल्लाह पर छोड़कर तो देखो, वो तुम्हारी जिंदगी को एक ऐसी शाहकार तस्वीर बना देगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। अल्लाह से दोस्ती कर लो, फिर तुम्हें कभी किसी हमदर्द की तलाश में दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। सब्र का फल कड़वा जरूर होता है, मगर उसका दरख्त हमेशा मीठा फल देता है जो कभी खत्म नहीं होता। जिस लम्हे तुमने अपने आप को अल्लाह के स्पर्द कर दिया, इसी लम्हे तुम्हारी परेशानियां उसकी जिम्मेदारी बन गईं। गमों का आना इस बात की दलील है कि अल्लाह तुम्हें याद कर रहा है, वरना फिरौन को तो सिर दर्द भी नहीं होता था। अल्लाह की मोहब्बत वो रोशनी है जो कब्र के अंधेरे में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी महताजी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यही तुम्हें इस दरवाजे पर ले जाती है जहां से कोई खाली नहीं लौटता। दुनिया की हर चीज फना होने वाली है, बस एक अल्लाह की जात है जो हमेशा रहेगी। तो क्यों ना इसी से लो लगाई जाए। खामोशी में वो कुव्वत है जो पहाड़ों को रेजा रेजा कर सकती है, अगर वो खामोशी अल्लाह के हुजूर आजिज़ी की हो। वो जो बन मांगे तुम्हें सांसें दे रहा है, वो मांगने पर तुम्हें खुशियां क्यों नहीं देगा। तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। हर मुश्किल के बाद आसानी का वादा अल्लाह ने खुद किया है, और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कभी नहीं जाता। जब जिंदगी तुम्हें तपती हुई धूप में ला खड़ा करे तो समझ लेना कि अल्लाह तुम्हें अपने साए में बुलाने वाला है। तुम्हारी खामोश दुआएं अर्श का पाया हिला देती हैं, बस अपने यकीन को कभी मत डगमगाने देना। अल्लाह तुम्हें इन रास्तों से लेकर जाएगा जो तुम्हें नापसंद होंगे, ताकि तुम्हें इन मंजिलों पर पहुंचा सके जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। दुआ एक ऐसा हथियार है जो तकदीर के तीरों को भी मोड़ने की सलाहियत रखता है। अपने दिल को अल्लाह का घर बना लो, फिर तुम्हें तन्हाई में भी सुकून महसूस होगा। वो जो कायनात के निजाम को जरे जरे से चला रहा है, क्या वो तुम्हारे छोटे से दिल का बोझ नहीं बांट सकता। शक्र की जबान पैदा करो, शिकायत के लफ्ज खुद ब खुद मिट जाएंगे। अल्लाह की मदद तब आती है जब इंसान अपनी तमाम तदबीरें थक कर इसके कदमों में डाल देता है। तुम्हारी बेबसी अल्लाह के जलाल और जमाल के ज़ुहूर का वक्त होती है। वो तुम्हें बार बार तोड़ता है ताकि तुम्हें नए सिरे से जोड़ सके, और इस बार वो जोड़ पहले से ज्यादा मजबूत होता है। दुनिया के धोखे से बचना है तो अपनी आंखें अल्लाह की किताब पर लगाए रखो।
जो कुछ खो गया उस पर गम न करो, क्योंकि जो अल्लाह ने बचा लिया है वो तुम्हारे लिए काफी है। अल्लाह का साथ वो साथ है जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होता, बल्कि वहां से तो असल मुलाकात शुरू होती है। अपनी अना को मिट्टी में मिला दो ताकि अल्लाह तुम्हारी रूह को आसमानों की बुलंदी अता कर दे। अल्लाह की रहमत के दरवाजे पर लगी हुई जंजीर कभी जंग आलूद नहीं होती, उसे बस खुलूस की दस्तक चाहिए। तुम्हारी हर तकलीफ का बदला जन्नत के एक ऐसे महल की सूरत में मिलेगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जिसने सब्र को अपना लिबास बना लिया, अल्लाह उसे वक़ार की चादर पहना देता है। मायूसी के साए जब गहरे होने लगें तो वज़ू करके मुसल्ले पर बैठ जाओ, सुकून तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। वो जो तुम्हें अकेला छोड़ गए, उन्होंने दरअसल तुम्हारे लिए अल्लाह का रास्ता साफ कर दिया। अल्लाह की मोहब्बत का जायका चखने के बाद दुनिया की हर लज्जत फीकी लगने लगती है। तुम्हारी छोटी सी नेकी भी अल्लाह के यहाँ जाये नहीं होती। वो इसे पालता है यहाँ तक कि वो पहाड़ बन जाए। जिस दिन तुम अल्लाह के लिए रोना शुरू कर दोगे, इस दिन से दुनिया तुम्हें रिलाना छोड़ देगी। उम्मीद की एक करण पूरी कायनात के अंधेरे पर भारी होती है, और वो करण अल्लाह का जिक्र है। तुम्हारे दिल की हर धड़कन उसके हुक्म की पाबंद है, तो फिर उसके फैसलों पर आतिराज कैसा। अल्लाह से वो रिश्ता इस्तवार करो जो ज़रूरत का नहीं बल्कि मोहब्बत का हो। जब तुम दूसरों के लिए दुआ करते हो तो फरिश्ते तुम्हारे लिए वही दुआ दोहराते हैं, और फरिश्तों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। अपनी कमजोरी को अल्लाह के हुजूर पेश कर दो, वो उसे तुम्हारी सबसे बड़ी कुव्वत बना देगा। अल्लाह की राह में निकला हुआ एक आंसू जहन्नम की आग को बुझाने के लिए काफी है। जिसे दुनिया ने रद्द कर दिया, उसे अल्लाह ने कबूल कर लिया, क्योंकि टूटे हुए दिल अल्लाह का खास मस्कन होते हैं। अपनी ज़बान को अल्लाह की हम्द से तर रखो, तुम्हारी जिंदगी में बरकतों का नुज़ूल शुरू हो जाएगा। मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करना बंदगी है, और खुशी में अल्लाह को याद करना दोस्ती है। तुम्हारी रूह की बेचैनी का इलाज सिर्फ सजदे में छिपा है, उसे कहीं और मत ढूंढो। अल्लाह पर ऐसा यकीन रखो कि अगर तुम्हारे सामने आग भी हो तो तुम खलील की तरह बेखौफ होकर उसमें कूद सको। तौबा की खुशबू तुम्हारी जिंदगी के हर गुनाह के ताफन को खत्म कर देती है। अल्लाह की अता पर कभी गुरूर ना करो, और उसकी आजमाइश पर कभी मायूस ना हो। तुम्हारी खामोश तड़प अल्लाह को इतनी प्यारी है कि वो फरिश्तों के सामने तुम्हारा जिक्र फख्र से करता है। वो जो तुम्हारी खामोशी को समझता है, वो तुम्हारे लफ्जों का महताज नहीं। अल्लाह के साथ गुजरा हुआ एक लम्हा पूरी जिंदगी की इबादत पर भारी हो सकता है, अगर वो खुलूस से भरा हो। जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने अल्लाह को खो दिया उसके पास कुछ भी नहीं। जब दिल टूटता है तो वो जगह खाली नहीं होती, बल्कि वहां अल्लाह अपनी रहमत के चिराग रोशन कर देता है, ताकि तुम अंधेरे में अपना रास्ता भटक न सको। तुम्हारे वो हर्फ जो कभी जबान तक नहीं पहुंच पाए और सिसकियों में दब गए, वो अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि वो खालिस तुम्हारी रूह की आवाज होते हैं। तकदीर के सफ़े पर लिखी हुई लकीरें तुम्हारी एक दुआ से बदली जा सकती हैं, क्योंकि कलम इसी के हाथ में है जिसके सामने तुम माथा टेकते हो। दुनिया की नज़र में तुम शायद हारे हुए हो, मगर अल्लाह की नज़र में तुम वो मुजाहिद हो जो अपने नफ्स की जंग लड़ते हुए बार बार गर कर फिर से खड़ा होता है। तुम्हारी महताजी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हुस्न है, क्योंकि ये तुम्हें इस दर पर ले आती है जहां बादशाह भी फकीर बनकर खड़े होते हैं। अल्लाह की खामोशी को इसकी बेनियाजी न समझो, वो तो तुम्हारे सब्र को कंदन बना रहा है, ताकि तुम्हें जब दे तो दुनिया देखती रह जाए। रात का आखिरी पहर इसलिए है कि तुम कायनात के मालिक से वो तमाम राज कह सको जो तुमने दुनिया से छुपा कर रखे हैं। मायूसी का जहर तुम्हारे ईमान को खा जाता है,
اس لیے ہر حال میں اس کی رحمت کی ڈور کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وہ تمہیں آزماتا اس لیے ہے کہ وہ تمہیں تمہاری اپنی طاقت سے روشناس کروانا چاہتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم سہے جاؤ گے۔ تمہاری دعا کا جواب کبھی نہ نہیں ہوتا، یا تو وہ ہاں ہوتی ہے، یا تھوڑی دیر بعد، یا پھر تمہارے لیے اس سے بہتر۔ جب تمہارا دل کسی دنیاوی چیز کے لیے تڑپنے لگے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ تمہارا اصل ٹھکانہ کہیں اور ہے۔ شکر وہ بیج ہے جو کڑوی سے کڑوی زندگی کو بھی میٹھے پھلوں سے بھر دیتا ہے۔ تمہاری خاموشی جب دعا بن جائے تو سمجھ لینا کہ تم نے اللہ سے بات کرنے کا ہنر سیکھ لیا ہے۔ وہ جو بن مانگے تمہیں دھڑکنے دے رہا ہے، وہ تمہاری مانگی ہوئی خوشیاں بھی دے گا۔ بس وقت کا انتظار کرو۔ زندگی کا ہر امتحان تمہیں اللہ کے ایک نئے نام سے متعارف کروانے کے لیے آتا ہے۔ توبہ کا دروازہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں پوری کائنات کے گناہ سما سکتے ہیں۔ بس تمہارے اندر داخل ہونے کی تڑپ ہونی چاہیے۔ وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہاری عقل دنگ رہ جائے گی، کیونکہ وہ اسباب کا محتاج نہیں، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں کسی کے ہاتھوں تھکواتا ہے تاکہ تم سجدے میں جا کر اسے بتا سکو کہ تمہارا کوئی نہیں اس کے سوا۔ امید کا دامن کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ جس رب نے تم سے تمہاری پسندیدہ چیز لی ہے وہی تمہیں اس سے بہتر عطا کرنے پر قادر ہے۔ دنیا کے شور میں جب تم تھک جاؤ تو وضو کر کے تنہائی میں بیٹھو۔ تمہیں محسوس ہوگا کہ کوئی تمہارے دل پر پیار کا ہاتھ رکھ رہا ہے۔ اللہ کی یاد وہ خوشبو ہے جو روح کے ہر زخم کو بھر دیتی ہے اور زندگی کو معطر کر دیتی ہے۔ تمہاری تقدیر کا وہ حصہ جو ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ اللہ کی بہترین منصوبہ بندی کا ایک شاہکار ہے۔ سجدے کی لذت اس وقت شروع ہوتی ہے جب تم اپنے تمام غرور اور انا کو مٹی میں دفن کر دیتے ہو۔ وہ تمہیں کبھی اس حال میں نہیں چھوڑے گا کہ تم ٹوٹ کر بکھر جاؤ۔ وہ تو ہر بکھری ہوئی چیز کو جوڑنے والا رب ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب بندہ اپنی تمام چالاکیاں اور تدبیریں چھوڑ کر صرف اس کی طرف دیکھتا ہے۔ تمہارے دل کی بے چینی کا علاج کسی دوائی میں نہیں، بلکہ اس رب کی پکار میں ہے جو تمہیں دن میں 5 بار بلاتا ہے۔ جس نے اللہ پر توکل کیا، اس نے گویا کائنات کی سب سے بڑی طاقت کو اپنا وکیل بنا لیا۔ تکلیفیں انسان کو اللہ کے اتنے قریب کر دیتی ہیں جتنا راحتیں کبھی نہیں کر پاتے۔ وہ تمہاری خاموش توبہ کو بھی سنتا ہے اور تمہاری ان بدلتی ہوئی نظروں کو بھی جو تم ندامت سے جھکا لیتے ہو۔ دنیا کی تلخیاں تمہیں اس لیے چکھائی جاتی ہیں تاکہ تم جنت کی مٹھاس کی قدر کر سکو۔ اللہ کی رحمت کا بادل ہر وقت تمہارے سر پر سایہ فگن ہے، بس تمہارے یقین کی کمی اسے برسنے نہیں دیتی۔ تمہاری محنت اور اللہ کا فضل جب مل جاتے ہیں تو وہ معجزے جنم لیتے ہیں جو عقل انسانی سے بالا تر ہوتے ہیں۔ وہ جو تمہیں رات کی گود میں سکون کی نیند دیتا ہے، کیا وہ تمہارے دن کے دکھوں کا مداوا نہیں کرے گا؟ اپنے ہر دکھ کو اللہ کے سامنے بیان کرو، کیونکہ وہی ہے جو تمہارے زخموں پر مرہم لگانا جانتا ہے۔ اللہ کی دوستی وہ نعمت ہے جو مل جائے تو پھر کسی اور کی دشمنی کا ڈر نہیں رہتا۔ تمہاری دعا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے، اسے کبھی کمزور مت ہونے دینا۔ اللہ سے مانگنے میں کبھی شرم محسوس نہ کرو، وہ تو مانگنے والوں سے محبت کرتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اسے اس کی نافرمانی میں ضائع نہ کرو۔ وہ جو تمہیں مٹی سے پیدا کر کے اس میں روح پھونک سکتا ہے، کیا وہ تمہاری مرجھائی ہوئی زندگی میں دوبارہ بہار نہیں لا سکتا؟ صبر کا پہلا گھونٹ کڑوا ہوتا ہے، مگر اس کا آخری گھونٹ شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔
اللہ پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ تم اندھیری غار میں بھی یہ کہہ سکو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تمہاری روح کی اصل غذا اللہ کا ذکر ہے، جس کے بغیر تم زندہ تو رہ سکتے ہو مگر سکون نہیں پا سکتے۔ وہ تمہیں تب دیتا ہے جب تم مانگنے کے قابل ہوتے ہو، اور وہ تمہیں تب بھی دیتا ہے جب تم مانگنا بھول جاتے ہو۔ اللہ کی محبت میں فنا ہونا ہی اصل زندگی ہے، باقی سب تو محض ایک خواب ہے۔ تمہارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اللہ کی معافی کا ایک قطرہ ان سب کو دھو ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ جب تم اللہ کے لیے روتے ہو تو وہ تمہارے آنسوؤں کو موتیوں میں بدل کر تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لو، تمہاری زندگی سے تمام گلے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ وہ جو کائنات کے ہر ذرے کا حساب رکھتا ہے، کیا وہ تمہاری ان قربانیوں کو بھول جائے گا جو تم نے اس کے لیے دی ہیں؟ دعا وہ سیڑھی ہے جو تمہیں زمین سے اٹھا کر عرش کے سائے تلے لے جاتی ہے۔ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کو اپنا ساتھی بنا لو، پھر تمہیں کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، بس ہماری گناہوں کی دیواریں ہمیں اس کی روشنی سے دور رکھتی ہیں۔ تمہاری ہر سسکی عرش پر سنی جاتی ہے، اور تمہاری ہر آہ کا بدلہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیو بھی آپ تک رہے۔ اللہ حافظ۔